الرحيم قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ انسان کی بری خصلتوں میں، عادتوں میں سے ایک بری عادت غصہ ہے۔ ہر وہ غصہ جو انسان رب تعالیٰ کے لیے کرے یہ پسندیدہ عمل ہے، اچھا ہے، محمود ہے، یہ غصہ آنا چاہیے جو رب تعالیٰ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ ایک غصہ ہے اپنے نفس کے لیے، یہ برا ہے۔ تو آج کی مجلس میں غصے کے روحانی جسمانی نقصانات عرض کیے جائیں گے۔ غصے کے لیے عموماً دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے غیظ، دوسرا ہے غضب، اور یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ غیظ کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کو غصہ آئے اور وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے، کچھ کر نہ سکے۔ اور غضب اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو غصہ آئے اور کچھ کرنے پر قادر بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو۔ اور رب تعالیٰ کے لیے صرف غضب کا لفظ استعمال ہوگا، غیظ کا نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ ہر کام کرنے پر مکمل طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔ اب جو غصہ ہے، غصہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ غصے کے جو نقصانات ہیں جسمانی لحاظ سے بہت بے شمار ہیں۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کا بلڈ پریشر بھی تیز ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے، دل بند ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی لحاظ سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو غصے کے وقت فالج کا اٹیک ہو گیا، دل کا اٹیک ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ تو یہ غصہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے، ہر لحاظ سے نقصان ہے، جسمانی لحاظ سے کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور غصے کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نعوذ باللہ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، غصے میں آ کر گھر والے کو بھی طلاق، غصے میں آ کر اپنے بڑوں سے، ماں باپ سے بدتمیزیاں، الٹی سیدھی باتیں، یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں غصے کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے غصہ جو شروع ہوتا ہے یہ انسان کی حماقت سے، بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے، اور آخر میں ختم کہاں ہوتا ہے؟ ندامت پر، معافی تلافی پر۔ اب غصے میں آپ اگر کسی سے لڑ لیں، لڑنے کے بعد آپ اس سے معافی بھی مانگ لیں، معافی مانگنے کے بعد بھی جو آپ نے لڑتے وقت کیفیت آپ کی تھی، حالت تھی، تو وہ معافی تلافی سے ختم تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا جراحت السنان لہت یام، زبان کے جو زخم ہوتے ہیں، نشتر ہوتے ہیں، یہ دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کو تلوار سے مارا ہے وہ زخم ایک دن مٹ جائے گا، لیکن جو آپ کی زبان سے زخم لگے ہیں وہ صدیوں بعد بھی نہیں مٹتے۔ اس لیے جو زبان سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نا، وہ رشتے پھر صدیوں بعد بھی نہیں بنتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا تو بڑا پہلوان تھا، غصے کے وقت منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، دانت بج رہے ہیں، رگیں پھولی ہوئی ہیں غصے میں۔ اور غصہ کس وجہ سے تھا کہ کسی نے اسے کان میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ کہنے میں تو پہلوان ہے
کئی آدمیوں کو بچھاڑنے والا ہے۔ لیکن تعجب ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے پتھروں کو تو اٹھا سکتے ہیں، تعجب اس بات پر ہے کہ غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ غصے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان پر غالب آتا ہے۔ اب جب آدمی کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے نا، یہ در حقیقت انسان خود نہیں لڑ رہا ہوتا ہے، یہ شکل تو انسان کی ہوتی ہے اور بولنا شیطان ہوتا ہے۔ ساری لڑائی کروانے میں مکمل کردار شیطان کا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا نا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اب یہ دیکھیں، غصہ آنا بنفس ہی برا نہیں ہے، لیکن اس غصے کو غلط استعمال کرنا یہ بہت برا ہے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے۔ غصہ آئے اس کے بعد آدمی اس کو پی جائے، صبر کر جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا ادفع باللتی ہی احسن۔ بھائی معاملات آپ نے کرنے ٹھیک ہے، ان معاملات کو آپ احسن طریقے سے اچھے انداز سے کریں، بد اخلاقی سے نہیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیں، اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ کسی پر غصہ نہ ہونا۔ صحابی نے سمجھا شاید یہ چھوٹی نصیحت ہے، پھر صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ نصیحت بھی لمبی چوڑی نہ ہو، بس مختصر ہو، زیادہ لمبی چوڑی سننے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، کسی پر غصہ مت ہونا۔ پھر صحابی نے فرمایا اللہ مختصر نصیحت فرمائے۔ تیسری مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کسی پر غصہ مت ہونا۔ مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے جوامع الکلم، یعنی یہ مختصر نصیحت ہے لیکن بہت جامع معنی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، طبرانی میں نقل کی گئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی آئے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے، ایسا عمل بتائے جو میرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لا تغضب ولک الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے صحابی لا تغضب، کسی پر غصہ مت ہونا، ولک الجنہ، تو جنت آپ کے لیے۔ آگے غصے کے ایمانی نقصان، روحانی لحاظ سے کیا نقصان ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد السبر العسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک غصہ جو ہے یہ ایمان کو خراب کرتا ہے، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے، جس طرح ایلوا دوائی ہے، یہ کڑوی ایک دوائی ہوتی ہے، یہ اگر شہد کے ساتھ رکھی جائے تو شہد کو خراب کر دیتی ہے، تو غصہ جو ہے یہ ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جس کو غصہ آئے اور اس وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ اصل میں پہلوان ہے۔ اب یہ پہلوانی نہیں ہے کہ ہمیں غصہ ہے ہم کسی کو اٹھا کر بچھاڑ دیں، اسے مار دیں۔ یاد رکھیں اگر غصے کے وقت ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں اور اگلا والا اگر وہ ہمیں جواب میں کوئی تھپڑ مار دیتا ہے تو اس سے پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ادلا بدلا آپ کا ہو گیا، لیکن آپ نے کسی پر غصہ کیا، اسے مارا یا کچھ باتیں کہیں، وہ آگے سے خاموش ہو گیا، تو پھر یاد رکھو اس کی خاموشی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو يقدر على انفاضه، جو آدمی اپنے غصے پر قادر ہو، کس بات پر قادر ہو کہ وہ غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اگلے سے منوا سکتا تھا، لیکن اس نے غصے کو روکا، اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا انعام دیتے ہیں؟ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل کو ایمان اور امن، سکون، راحت کے ساتھ اس کے دل کو بھر دیں گے۔ یعنی غصہ آیا لیکن ہم نے کسی پر اس غصے کو استعمال نہیں کیا، روک کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائیں گے، نور بھی، اور دل میں سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک تجربے کی بات ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب انسان غصے میں آتا ہے، اگر وہ غصے میں کسی کو پچھاڑ دے یا لڑائی کر کے آ جائے، اس کے بعد دل کی کیفیت دیکھے دل آپ کا پریشان ہوگا، بے چین ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان آپ کا ہمارا خراب ہوا، دل خراب ہوا، بے چینی آئی۔ اگر ہم اسے برداشت کر لیتے تو کتنا سکون اور اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرماتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفتاح الخیر من کل شر، غصہ جو ہے ہر شر کی چابی ہے، غصے کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اگر پیار محبت سے سارے معاملات کیے جائیں تو بہترین ہو جاتے ہیں۔ غصے کے اسباب کیا ہیں؟ غصے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے آج چند اسباب ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ غصہ جو ہے انسان کو ایک تو کمزوری کی وجہ سے بھی آتا ہے، بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے انسان کے اندر، بوڑھا ہو جائے انسان تب بھی غصہ آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اب آدمی کو جب غصہ آئے نا تو یہ تصور کرے کہ میرے غصے سے، میری طاقت سے اللہ رب العزت کی طاقت کہیں زیادہ ہے۔ آج اگر میں کسی پر غصہ ہوتا ہوں تو کل اللہ رب العزت کے غصے سے میں نہیں بچ سکوں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو سر عام سب کے سامنے بلائیں گے اور بلا کر کہیں کہ جنت کی جس حور سے چاہے تیری آج شادی ہے، جس پر ہاتھ رکھے گا وہ حور تیری ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی غصے کے وقت قابو کرنے کی اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سبب جو ہے غصے کا وہ یہ ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے بھی غصہ کرتا ہے۔ جس پر ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے غصہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ایک سبب یہ بھی ہے حسد کی وجہ سے کہ کسی کو اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو ہم اسے بات بات پر ڈانٹتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ معاملہ کیسے ہے، حسد کی وجہ سے بھی غصہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا ایک سبب یہ ہے غصے کا کہ حرص کی بیماری ہوتی ہے، لالچ کی بیماری، کہ یہ نعمت اسے اللہ نے دی ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو ہم غصہ ہوتے ہیں بار بار کہ یہ اس سے چھن جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ پانچواں سبب ہے غصے کا یہ ہے کہ زیادہ مذاق کرنا۔ آپ کسی زیادہ مذاق بے تکلفی میں آ جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو غصے کا سبب بن جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ مذاق بھی جو ہے نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تجلب المذاق، زیادہ مذاق کرنا یہ دشمنی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک آخری جو سبب ہے کہ کوئی آدمی اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے، ختم نبوت کا، قرآن مجید کا، کسی دین کے کسی شعبے کا مذاق اڑا رہا ہے، اگر ہم اس پر غصہ کرتے ہیں تو یہ غصہ شریعت میں پسندیدہ عمل ہے اور یہ آنا بھی چاہیے۔ اب اگر کسی کے سامنے شریعت کے کسی بھی امر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسے غصہ نہیں آ رہا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کروائے کہ اس کے اندر خون چل رہا ہے یا پانی میں چل رہا ہو۔ اگر اس بات پر بھی غصہ نہیں آئے گا تو پھر اسے کب غصہ آئے گا؟
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت ساری باتیں آپ کے منہ مبارک سے ایسی نکلتی ہیں کہ ان السمع منک اشیاء افنکتبها، تو صحابی نے کہا بہت ساری باتیں آپ سے منہ سے ایسے نکلتی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں لکھ لیں۔ افضل نے فرمایا قلت فی الرضاء والغضب، چاہے میں غصے میں ہوں یا نرمی میں ہوں، دونوں صورتوں میں قال نعم، اس غصے کی بھی حالت میں ہوں یا نرمی کی حالت میں، دونوں صورتوں میں ان باتوں کو لکھ لیا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غصے میں ہوں یا عام حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کبھی بھی بیہودہ بات نہیں نکلی۔ تو ہمیں چاہیے، یہ غصہ سنگین گناہ ہے، اس غصے کے وقت گالن گلوچ بیہودہ باتیں ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غصے کی حالت میں ہوتے تھے یا نرمی کی حالت میں، کبھی بھی بیہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور فوراً اتر جائے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر تک رہے اور اڑتا رہے۔ یہ فرمایا کہ بدترین انسان ہے۔ پھر آگے جو اسباب کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جب غصہ انسان کو کسی پر بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم فوراً اپنے عیبوں پر بولتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے، تو ہم یہ دیکھیں ایک انگلی جو ادھر جا رہی ہے، چار ہمیں اپنی طرف آ رہی ہے، تو ہم اپنے عیبوں پر بھی غور کریں کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جس پر ہم غصہ کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس سے کہہ دیں مجلس سے آپ اٹھ کے چلے جائیں، اس کو سامنے سے ہٹا دیں۔ اگر وہ اس کو نہیں ہٹا سکتے تو ہم خود اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں تاکہ یہ غصہ ہمارا ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے شہید کیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا بھی تھا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پہلے آقا نے فرمایا کہ وحشی دیکھو اسلام کی وجہ سے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی میرے سامنے نہ آنا، سامنے آؤ گے تو مجھے اپنا چاچا یاد آتے ہیں، اس لیے میرے سامنے سے میری آنکھوں سے دور رہنا۔ تو بہتر یہی ہے اگر کسی پر غصہ آتا ہے ہم اس کو سامنے سے اٹھا دیں یا خود اس مجلس سے الگ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر غصہ ہو گئے۔ اب یہ نبوت کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ سے نہیں کہہ سکتے آپ میری آنکھوں سے ہٹ جائیں، پاک خاندان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھر سے نکل کر باہر چلے گئے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوں مجلس تبدیل کر لیں یا بندے کو ہٹا دیں تاکہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ غصہ جو ہے نا اس وقت شیطان غالب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب غصہ آئے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی یاد کریں کہ بھائی آج میں اگر کسی پر طاقت رکھتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ میرے پر طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور غصے کے وقت یہ بھی ہے کہ انسان تعوذ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پانی پی لے آدمی، لیٹا ہو تو اٹھ کے بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، یہ چند تدابیریں ہیں۔ اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیں، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ غصہ جو ہے صحت کے لیے بھی نقصان ہے اور ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بڑے ذہین اور بڑے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، ان کے متعلق آتا ہے پوری زندگی میں 2 کام ان کی زندگی میں نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے ذہین تھے اور بڑے علم و تقوی والے تھے، اور اتنے ذہین تھے اگر کسی کو تو خانے میں چلے جاتے نا پوری کتابیں ایک نظر میں دیکھ لیتے
تو ساری کتابیں انہیں حفظ ہو جاتی اور دوبارہ وہ کتابیں لکھ سکتے تھے زبان میں۔ تو ان کے متعلق آتا ہے پوری زندگی میں 2 کام انہوں نے کی، ایک بد نظری کبھی نہیں کی، دوسرا کسی پر کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ غصے سے جو انسان کا ذہن بھی کمزور، ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ